ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز سبحان اللہ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة وهدى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب حضرات محترم، قرآن پاک دی جیڑی آیت مبارکہ میں تسوں حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیت مقدسہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی اور رافت و رحمت جیڑی کے ساری کائنات واسطے ہے اوندا بڑا کھل کے بیان فرمائے کہ میرے آقا علیہ السلام بنسبت بے انبیاء علیہم السلام دے نہ صرف اپنی امت
بلکہ سارے جہان اور ساری کائنات واسطے اپنے دل دے اندر اتنی کڑھن اور درد رکھ دے ہن کہ میرے آقا چاہدے ہن کہ قیامت تک آمن والے لوگاں وچوں کوئی بندہ بھی جہنم دی اگ دے اندر سڑن والا نہ ہوئے۔ بنسبت میرے آقا دے انبیاء دی تاریخ پڑھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سائیں کو آدم فمن تبعنی فإنہ منی، کہ اللہ سائیاں جڑا میری تابع داری کرے سی، میرا فرما بردار ہو سی، او تا میرا ہے، لیکن ومن عصانی تے جیڑا میری نافرمانی کرے سی فَإِنَّكَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، ربا تو جان تیرا کم جانے، تو جان تے او بندہ جانے، اون دے بارے دے اندر میں تیرے نال کوئی گال نہیں کرے دا، لیکن میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اللہ دا قرآن آدھا کھڑے کہ حریص علیکم، کہ میرے محبوب قیامت تک آمن والے تمام لوگاں واسطے حریصن، جویں تہاکوں میں کو حرص ہو دے کہ میرا مال زیادہ ود ونجے، میری دولت زیادہ تھی ونجے، میری کوٹھیاں بنگلے زیادہ ہو ونجن، میرے مربع زمیناں زیادہ ہو ونجن، میرا کاروبار زیادہ ہو ونجے۔ انسان حریص ہے اور حدیث پاک ہی چاہدے کہ ایندہ جڑا حرص والا پیٹ ہے ایکو جہن اپنا قبر دی مٹی ون کے بھرے تا بھری سی، ورنہ دنیا دے اتے اے پیٹ نہیں بھری دا۔ جتنا بھی جیدے کل مالے قناعت نہیں ہے، جویں تہاکوں میں کو مال اولاد اور دنیا دا حرص ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنہ دے اتے ایویں حرص ہے کہ کوئی بھی انسان جہنم دی بھائی سڑن والا نہ بنے، جہنم دی اگ سڑن والا نہ بڑے۔ حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ دے ایک بازار دے اندر گزر دے پائیں، آپ نے جٹھے چند یہودی جمائن اور سر سٹیا ہوئے، سینے صحابہ کو فرمائے ونجو دیکھو خیر تے اے یہودی کیوں جمائن، میں محمد ون کے انہوں کو تبلیغ کرا تاکہ مسلمان ہو ونجن۔ صحابی گئے دیکھ کے واللائے عرض کریں دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دا ایک بچہ بیمار ہے،
اور شاید ان دے آخری لمحات اے ساری یہودیوں دے اتے جمائن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو چھوڑو میں محمد ون کے اس موت و حیات دی کشمکش دے اندر پومن والے بچے کو ونتے تبلیغ کرے نا مطلع جہنم کو لو بچ پوے آقا علیہ السلام تشریف گن گئے یہودیاں دا بچے اکھاں بندن حضور علیہ السلام نے ون کے فرمایا او میرا بیٹا او میرا پتر ارا محمد الرسول اللہ میں محمد اللہ دا رسول میں تے کو تبلیغ کرنا آیا تے کو رسل آیا کہ اللہ دی وحدانیت ایمان گھناؤ اور میں محمد دی رسالت ایمان گھناؤ میں محمد آپ انگلی پکڑ کے جنت دی اندر گھنوے سا جب میرے آقا علیہ السلام نے اے تبلیغ کی تیئے اور اس بچے کو ون کے اللہ دی وحدانیت دسیے اللہ دی توحید دسیے اپنی رسالت دسیے یہودی والد میرے آقا کو جھٹلاون لگ گئے اور میرے آقا علیہ السلام دے بارے دے اندر نادرست الفاظ کھل لگ گئے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرا بچہ اے بیٹا کیا میں محمد نے سچا کھے او یہودی باپا کھن لگا نہیں اے بچہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلط بات کر رہے ہیں جب بچے نے سنے آکھن لگا بل کذب ابی او میری خاندان دے لوگو محمد کریم تے سچ دے پین تے میرا ابا جھوٹ بولیندہ پے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی نگاہ نبوت اللہ اکبر جب مرتکز کیتی ہے نا اس بچے دے ہوتے حضور دی نگاہ آئی معمولی بات تا نہ آئی نگاہ نبوت دا بڑا اثر ہے اج دے سارے دور دے بزرگ گزرن حضرت خواجہ غلام حسن سواگ شریف والے رحمت اللہ علیہ آپ دے سوانح دے اندر لکھ دن لاہور اسٹیشن دے اتے کھلن تھائے ایک سکھ آندا پہ لال انار دی طرح بلدہ ہویا چہرائے جھوڑا بدھا ہوئے جی میں سکھ پگڑی بدھے دن وہ بدھی ہوئیے بڑا خوب روئے آپ نے ایویں نگاہ سٹیے تے ول آسمانہ دو دیکھ کے عرض کرے دن اللہ یہ چہرہ جہنم دی بھائی سڑن دے داد آتا نہیں بس اے فرماونا ہا ولا جو ڈٹھے نے سکھ نوجوان دوڑ دا ہویا آئے آکے حضرت دے قدمہ جو ڈٹھے آدھے اللہ والا میں کو کلمہ پڑھا کہ محمد الرسول اللہ دا غلام بڑھاؤ تو جب ولی دی نگاہ دے اندر اتنی تاثیر ہے اتنا اثر ہے تو نبوت دی نگاہ دے اندر کتنا اثر ہو سی بیشتر واقعات ہیں حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے بہت سارے میں تے میں نمونے دے طور تے ایک بیان کیتے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نگاہ نبوت اس بچے دے ہوتے مرتکز فرمائیے
آپ نے فرمایا اے بچہ زبان نال تے آدھا پڑھ، زبان نال تے آدھا پڑھ کہ میں محمد سچا ہاں تے تیرا ابا جھوٹا ہے، دل نال تصدیق نہیں کریں لا آدھے آقا جے دل نال تصدیق کران تے وقت کیا مل سی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں محمد ضمانت دینا کہتے کو انگلی پکڑ کے تے جنت دے اندر گھروے سا اس معصوم بچے نے جڑا یہودیاں دا بالا تمام خاندان دے سامنے آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھے، حضور نے صحابہ کو آکھے ہن اس بچے کو انہاں یہودیاں کو علیحدہ کر گنو جو انہیں تمام خاندان تے ماں باپ دے نال رشتہ تروڑ کے تے میں محمد دے نال رشتہ جوڑ گندے تو حضور نال رشتہ جوڑن دا صلہ حضور دی رضائے تے حضور دی جڑی رضائے او جنت دی ضمانت ہے۔ آقا دی رضا کیڑی شے دی ضمانت ہے؟ جنت دی ضمانت ہے۔ سہی کو ہر وقت یا کڑن ران دی آئی حدیث پاک کھڑے سہی ویندے پہن عوالی مدینہ دے اندر ایک چرواہا ہے بکریاں ودا چریں دے، حضور علیہ السلام نے دعوت دیتی ہے، کلمہ پڑھ گئے میں محمد جنت دی ضمانت لینا آدھے محمد کریم میرے ڈولے دیکھ، میرے بازو دیکھ، میرے ہاتھ دیکھ، میں پہلوان ہاں، قوت والا ہاں، طاقت والا ہاں، کلمہ این شرط تے پڑھسا جو میرے نال کشتی لڑ۔ یہ واقعہ حدیث دیاں کتابہ لکھا کھڑے، عام واقعہ نہیں۔ حضور علیہ السلام کو آدھے میرے نال کشتی لڑو، اگر میں کو پچھاڑ گھنسو میرے دے لاڑے تھی ویسو وچ چلو میں تہاڈا کلمہ پڑھ گھنسا، اگر میرے تے لاڑے نہ تھی سکیو ہے وات میں کلمہ نہ پڑھ سا۔ ہن میرے آقا علیہ السلام نے دائیں بائیں ڈٹھے، فرمایا میں محمد تے تبلیغ واسطے آیا، میں کشتیاں لڑن تے نہیں آیا، میں پہلوانی کرن واسطے تے نہیں آیا، لیکن فوراً آپ دی رافت و رحمت نے غلبہ کیتے، فرمایا نے اچھا کلمہ پڑھ گن سے آدھے جی ہاں میں کو پچھاڑ گنو تو میں کلمہ پڑھ گن سا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کشتی واسطے تیار ہو گئے۔ حدیث پاکی چاندے ہن اے پہلوان آئی، اے جناب والا ایویں سجے کھجے کھبے جی میں پہلوانہ دی عادت ہوں دیئے ایویں بجدے دھرکدا ٹپدا نچدا اگو پیچھو انو ولدے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا سامنا کر کے تے جی میں پہلوان سب تو پہلے سلامی دینن ایویں ہاتھی نے کیتے، آقا علیہ السلام نے ایویں انگلی دا اشارہ کیتے، سائیں دا اشارہ فرماون ہا پیر پٹن تے چاروں شانے چت زمین دے اتے گئے کٹ دے بھار ڈٹھا پائے، بڑا پریشان تھے، فوراً والا اٹھی کہ آدھے محمد کریم میرا پیر تی لکھ پائے تے اچانک میں ڈٹھا گیا ولا کشتی لڑو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پین سے نہیں فرمایا اچھا کوئی گال نہیں، وتی نے اپنی بڑی طاقت مجتمع کی تیے شوکدہ پھوکدہ دائیں بائیں جی میں ساہ جمع کریں دن ساری اندے اندر آدن کے ویل پاور انہیں اپنی ولا جمع کی تیے ود دائیں بائیں ٹپدا آقا علیہ السلام دے سامنے آئے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم واتی میں انگلی دا اشارہ کیتے وچویا جو ہے زمین تو
وقت الٹا فن پائے چاروں شان شید آدھے آقا بس کلمہ میں پڑھساں میرا پیری میں تلک ویندے لیکن ہک واری بھلا میں نل کشتی لڑو حضور علیہ السلام زیر لب مسکراندے کھڑن ول صحیح نے فرمایا اچھا تیرا دل کریں دے تو ول صحیح تیسری باری وقتی نے اپنی پوری قوت لا کے تے صحیح دے کول آئے بس سونی میں حملہ آور تھی من لگے میرے صحیح نے مسکرانے ہوئے ہاتھ نہیں لایا انگلی دا اشارہ کیتے ول ڈٹھے کنڈ دے بھر بہ تھے آکھن لگا اے محمد کریم میں کو سمجھ نہیں آندی تساں تے میں کو ہاتھ لین دے وے لیکن کوئی غیبی طاقت آندی ہے غیبی قوت آندی ہے جڑی میرے پیراں کولو پکڑ کے میں کو چاک کے پٹ کے زمین تے سٹیں دیئے وہ کیا شے ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تے کو اوہا طاقت اوہا قوت تا سمجھاونا چاہنا میں تے کو اوہا قوت سمجھاونا چاہنا اوہا طاقت سمجھاونا چاہنا کہ وہ طاقت کیڑی ہے دوستو ہاتھ ولی دا ہووے طاقت اللہ دی ہووے ولی دی کرامت بن دیئے ہاتھ نبی دا ہووے تے طاقت اللہ دی ہووے نبی دا معجزہ بن دے ہاتھ نبی دا طاقت کے دی اللہ دی بظاہر ہاتھ نبوت دا نظر آن دے لوگ سمجھن کہ ایدے کل تھی دا پے لیکن فرمایا نبی آدھن میرے کل نہیں ہوندہ پیا کہ دے کل ہوندہ پے اللہ دے کل ہوندہ جناب سلیمان علیہ السلام اولو العظم پیغمبر شان والے نبی پرندے کو غائب پاتے نہیں لمبا واقعہ ہے آپ نے فرمایا اے واللہ لو عذبنہو عذابا شدیدا او لعذبحنا او لیاتینی بسلطان مبین غائب تھی گئے میرے پوچھے بغیر اطلاع دیتے بغیر کتنا چلا گئے حاسدین معاندین نے آکھے حسین دیکھو اس سرکشی کریں دے لیکن اللہ دے نبی نے فرمایا اچھا آوے تسائی جے کوئی دلیل دیتوس وزنی گال پکی کی توس تا ٹھیک ورنہ سزا دے ساں یا ذبح کر چھڑے ساں جب حدود پرندہ واپس آئے آپ نے پوچھا کتنا غیب تھی گیا میں آدھے ملک سبا دے اندر گیا میں ڈٹھے میں ہوتا ایک بادشاہ دیئے اندھا سونے نال ہیرے جواہرات دے نال مرصع ایک تختے ہوندے ہوتے بیٹھی دئیے لوگ اندھا سجدہ کرے دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میرا خط گھنون کیا گھنون؟ خط گھنون پیغمبر کی میں چڑھائی نہیں کریں دے میرے سملمبا واقعہ میں اپنا مدعا ثابت کرنا چاہنا آپ نے اتھائی تبلیغ فرمائیے جنات بھی ان تے انسان بھی ان فرمائنے کون بندہ ہے یا جنات بھی جو کون ہے جڑا تخت بلکیس بمائے بلکیس دے ایمیں آنن فانن میرے سامنے گھن کے آوے ایک جن اٹھے قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک وإنی علیہ لقوی امین وڈا ایک جن اٹھے اکھن لگا اے سلیمان علیہ السلام میں کو اگر حکم فرماؤ اے مجلس لگی پہنجے اے ختم ہو سی ولا بھئی مجلس لگ سی اون مجلس دے لگ دیں تک میں دل بلقیس دے اندہ تخت چاہ کے توڑے قدم حاضر کرے ساں اللہ دے نبی نے فرمایا نہیں یہ تے جناب دے رے
کوئی بھی یا ہووے جڑا آنن فانن گھنتے آوے بھی اجن اٹھے قال الذی عنده علم من الکتاب او جنہیں کول اللہ دی کتاب دا علم ہا آکھن لگا اے اللہ دے نبی انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک جے میں کو حکم فرماؤ میں اتنی جلدی ویساں تخت بلقیس بمائے بلقیس دے چاہ کے آساں تُساں آنکھ کھولی بیٹھے میں ایکو بند کرے سو بند کر کے ولا جو کھولے سو وہ تخت بھی توڑے کول حاضر ہو سی تے بلقیس بھی اندے اتے بیٹھی ہو سی قبل ان یرتد الیک طرفک آنکھ جھم کر دی مقدار کولو پہلے آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے بسی میں جو کیتے نے اکھ جھمکی نہیں بلقیس بھی حاضر تخت بھی حاضر ہن جڑے مصاحب ہن دیکھن والے ہن انہوں نے تو یہ آکھے کہ اے کر رہی ہے اندے کو اتنی طاقت ہے جنات دی اتنی طاقت ہے فلما رآہ مستقرا عندہ ولا جو ڈٹھے نے اتھائی ہر شے آئی ہوئی ہے لیکن فوراً انہیں آکھے یہ میرا کمال نہیں ہے میرا کمال نہیں ہے قال ھذا من فضل ربی یہ ہاتھ میرا ہے پر طاقت کے دیئے اللہ دیئے ھذا من فضل ربی یہ فضل تو یہ طاقت تو یہ قوت میرے اللہ دیئے ہاتھ میرا ہے تو میں نے سیدھا بیٹھا ہاتھ ولیدہ طاقت اللہ دی ولیدی کیا بن دی ہے کرامت ہاتھ نبیدہ طاقت اللہ دی نبیدہ کیا بن دے معجزہ تو حضور علیہ السلام اشارہ فرمائے دیں اے پہلوان ڈھا دے چاروں شانے چت تھی وے دے تریجھی واری جبی میں تھائے آدھے میں کوئی یہ دسو تساں دا اشارہ کریں دے وے تے میں پہلے ڈٹھا پیا ہونا یہ طاقت کے لیے آپ نے فرمایا یہ طاقت میں تے کو سمجھاونا چاہنا وہ طاقت کے دیئے زورن بولو اللہ دیئے اساں اللہ دے نزدیک نہیں تھی دے دکھاندن مشکلہ آنین تکلیفہ آنین ٹھیک ہے نا اساں خدا کو سورے نے نہیں سرداراں کو لویسوں ایم پی او کو لویسوں ایم این اے کو لویسوں حکومتاں کو لویسوں افسران کو لویسوں اللہ دے جتنا زور تساں اٹھا لیں دے وے این دے کولو ہک چسائی بھی اگر میں اللہ دے حضور آ کے تے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ کے میرے کولو منگ کے دیکھو ہاں میں کی میں عطا کرے حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے اللہ دے ولی نے اپنے اشعار دے اندر رب دے کول منگنا لسے آفر بینن کے کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں میرا دنیا میں حاجت روا کون ہے میں کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس سے کہوں میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے
سوا کون ہے؟ داتا کون ہے؟ زور نہ بولو، سب کا میں نہیں آزا اللہ دا ولی گولے والے دے گدی نشین پہ فرمیدن سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو۔ اسادین داتا گنج بخت، داتا نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ یہ ہے نا جی بھائی، این دا نا شرک ہے، این دا نا کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک دے سنگ نہیں ہوں دے کہ اللہ دے ماں سوا کہیں بے دے کول حاجت منگنا کہ تو دے، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ اس قسم دیاں نظمہ وغیرہ بنا کے نا تے سور مار کے تو کو کملا چا کریں دن پیچھے اون سور دے بھی جو کچھ آکی گئے تو سو آدھ وے کہ جناب والا ساڈا عبدالقادر قادر ہے، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ ایسا انہوں نے نوکر تے غلام ہے نا جی، تو عبدالقادر تہن یعنی قادر دے بندے تے ایسا نظمہ بنائیں سادہ عبدالقادر قادر ہے۔ قادر کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قرآن دے قادر کون ہے؟ اللہ تے اسا سوری چا کھیچا ساڈا عبدالقادر قادر ہے، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں، بغداد دیاں گلیاں سانو کافی نے، پھر جنت دی کوئی لوڑ نہیں۔ ایندہ نا کیا ہے؟ زور میں بولو، شرک تے اللہ دے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میں بیا جے کو چاساں معاف کر دے ساں لیکن جڑا شرک کرے سی او کو کدھیں معاف۔ میں سنا رہا ہوں جناب پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ دا کلام، آپ فرمائیں کہ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اللہ نبی تیرے ولی تیرے صحابہ تیرے اہل بیت تیرے اسائنہ دے دروازیاں تے آنے پیر نصیر الدین فرمیدن عدل انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعینوں صحابہ پہ جب بنی انبیاء کو شروع کرے دیں انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعینوں صحابہ پہ جب بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، نبیاں نے سجدہ کی تے کہ دے اگوں
ولیاں نے، صحابہ نے، اہل بیت نے، سب نے منگے تے کہ دے کول وعدن تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ گل سمجھ آندی جی بھائی؟ تو میں ابتدائے بیان دے اندر جڑا عنوان آکھے تو اکوں کہ سارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آمن والے تمام لوگاں واسطے حریص ہیں کہ میرا کوئی بھی امتی جہنم دی بھاج سڑن والا نہ بنے، ٹھیک ہے نا؟ بنسبت بمقابل آپ دے بھائی انبیاء اور حضرت ابراہیم دا میڈیسن قرآن دی آیت ہے آدن فمن تبعنی فإنہو منی، اللہ جڑا میرا تابعدار ہو سی نا میں اوندا تے سفارشی ہاں، اون دے واسطے تے دے کول منگدا، لیکن ومن عصانی جڑا نافرمان ہے اون دے بارے میں تے کو کچھ نہیں آدھا۔ لیکن میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا تے دنیا ہے آخرت دے اندر جب اللہ میں کو مقام محمود دے اتے شفاعت دا حق دے سن، فرمایا میں پہلی شفاعت کبرا پوری کائنات واسطے کرے سا، پوری کائنات واسطے، وطن دے بعد شفاعت صغرا دا نمبر آسی، ول میں منگدا راساں منگدا راساں منگدا راساں اتنا منگساں کہ اج تک کہیں نہیں منگیا، روندا راساں روندا راساں روندا راساں اتنا روساں کہ اج تک اتنا کوئی نہیں رنیا۔ اللہ پاک کو و ترساسی فرمیسن ارفع راسک یا محمد، اے میرے محمد کریم ہن سر مبارک اٹھاؤ، سل توتا وشفع تشفع، جو سوال کرے سو وہ پورا کرے سا، جو شفاعت کرے سو قبول کرے سا۔ سمجھ آئے؟ حضور علیہ السلام فرمیندن علیہ سنگھ اکسی اون شفاعت نال تے بہت سارے میں جہنم تو آزاد کر چھوڑیں، ہن کیا چاہ دے وے؟ حضور فرمیسن اللہ سیاں اے بے بھی جڑے ہیں پیچھے حدیث پاک ہی چاہے اللہ پاک ایمیں ایک بک بھر کے نا جہنم وچوں جنت پہنچا رہے سا، کیا بھر کے؟ بک۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نرم دل ہیں، عرض کریں دن آقا بھلا بھی ایک واریا کھائے چاہ، صحیح فرمایا اچھا میں والا اکساں وقت بئی بک بھار کے اللہ پاک جہنمی جو کٹ کے جنت پوچھے سن، وقت عرض کریں دن آقا ایک واری ولا بھی، صحیح فرمائیں دن میں وقت عرض کرے ساں وقت اللہ پاک بئی بک بھر کے تریجی وقت جہنمی چو خلاصی دے کے جنتی پوچھے سن، حضرت ابوبکر صدیق وقت عرض کریں دن آقا بیا، حضرت عمر اگھا تھا ہیں ابوبکر ٹھہر، وہ اللہ دا بک کے کوئی تویدہ مدہ بک تا نہیں، کہیں دا بک کے؟ اللہ دا، اللہ ساری کائنات تو وڈا، زمین آسمان تو وڈا، تو فرمایا اون دے مقابل اون دے شایان شان اون دا بک بھی تا اتنا وڈا ہو سی کوئی توارے میرے بک جیسا تھا نہ ہو سی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ پاک قرآن چاہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میرے محبوب اپنی امت واسطے حریص ہو چکے ہیں، حریص ہو چکے ہیں۔ تو امت دے اتے بھی حضور دا کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ بولو سے ہے، وہ کیا ہے؟ یہ حق ادا کیتے آزانہ دیے نماز واسطے سارے کول وقت کوئی نہیں، صبح سویرے اٹھینے ہیں
اجن ناشتہ نہیں کیتا ہوندا آدھے آئے بیٹھ دے اتے سارے شیو دا سامان گیناؤ اساں حضور دی سنت کو ذبح کرنے اور وہ ذبح کر کے ولا گندی نالی دے اندر سٹنے اروڑی تے سٹنے یوں حق ادا کی دن کوئی مولوی صاحب مسئلہ دسے چاہ میاں یہ رسم یہ رواج حضور دی شریعت اے ہے آدھے مولوی صاحب اپنی شریعت پاسے تے رکھ اساں پیو ڈارے دے رسم و رواج چھوڑ دوں یوں آدھے نہیں آدھے اللہ ہوتے چاہ جا رہا یہ آپس دی گال ہے میں بہر نہیں آدھا کہیں پہ ٹھیک ہے نا یعنی ساڑیاں رسماں پہلے سارے رواج پہلے حضور دی شریعت کانڈ دے پچھو سارے ہی ہمام اساں ننگے ہیں ٹھیک ہے نا اس واسطے تباہی بربادی سارا مقدر بنی کھڑی ہے جندے کو پچھو کوئی بندہ سوکھا نہیں لگدا ہر بندہ آدھے یار اوکھاں ہر بندہ آدھے میں تنگاں ہر بندہ آدھے میں تکلیف ہی چاہاں صبر کوئی نہیں قناعت کوئی نہیں ٹھہراؤ کوئی نہیں بس دعا کرنے ہیں اللہ ساکوں توفیق عطا فرما نیکی دی توفیق بھی کہیں دی طرف مل دی اللہ دی طرف وآخر دعوانا ان